نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام جملہ علماء کرام، بزرگان دین، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جملہ کارکنان تحریک منہاج القرآن اور رفقائے حضور شیخ الاسلام مدث اللہ العالی، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین، ذمہ داران، عہدیداران، بالخصوص واجب الاحترام، قابل صد احترام محترم المقام محترم ڈاکٹر محمد رفیع کمبوز صاحب، ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری صاحبان، پاکستان عوامی تحریک، واجب الاحترام محترم المقام محترم حافظ احمد نواز صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ضلع دیپالپور، واجب الاحترام محترم حافظ مدثر حنیف صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع دیپالپور، اور محترم المقام محترم چودھری مظہر سلیم صاحب نظر نہیں آ رہے، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل دیپالپور، اور عرفان امین کلاسن صاحب ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل دیپالپور، اور خالد محمود قادری صاحب اور شیخ غلام محی الدین صاحب ضلع ناظم دعوت تحریک منہاج القرآن دیپالپور، اور جملہ ذمہ داران، شرکائے درس عرفان القرآن و قائد تقریب، جملہ خواتین و حضرات، اور تحریک منہاج القرآن، اس کے جملہ فورم اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ایک بار پھر قرآنی تعلیمات سے استفادہ کرنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، یہ گونج کم کر، سننے کی بیس تھوڑی کم کر، سننے کی، سن کر عمل کرنے کی، اور پھر معاشرے پہ پھیلانے کی اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کی رو، بہتی ہوئی رو سے ہٹ کر حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو علم ہے، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، تحریکی اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کی تقریب دو حوالوں سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک تو تسلسل کے ساتھ حافظ عبداللہ عبدالرؤف صاحب تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، برہان بھائی تشریف لائے، ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور جتنے آپ احباب معززین تشریف لائے۔ ایک تو تسلسل کے ساتھ درس عرفان القرآن کا سلسلہ جاری ہے، اس حوالے سے آج کا یہ غالباً تیسرا یا چوتھا، پیچھے اگر انقطاع ہے تو تیسرا ہے، شاید تیسرا ہے۔ شدید سردی اور دھند کی وجہ سے پچھلے دنوں میں مشورہ کیا تھا کہ پھر آپ لوگوں کو تکلیف نہیں تھی، تیسرا درس عرفان القرآن ہے، تو
اس حوالے سے تقریب ہے، اور دوسری کل 19 فروری ہے۔ 19 فروری آپ کو پتہ ہے تحریک منہاج القرآن کی تاریخ میں اور تحریک منہاج القرآن کی بنیاد میں ایک عظیم الشان اور عظیم المثال دن ہے، اور وہ ہے بانی قیادت حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ولادت کا دن ہے۔ اس حوالے سے بھی آج کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کیک کٹنگ سیریمنی ہوگی، آپ کو بعد ازاں پھر ضیافت پیش کی جائے گی، کھانا پیش کیا جائے گا۔ تو گرم ہے۔ اور تیسری اس میں ابھی مجھے شیخ غلام محی الدین صاحب نے چٹھ دی، ہمارے یہاں اس پریس کلب کے صدر ہیں محمد اشفاق صاحب، ان کی والدہ ماجدہ 4 فروری کو وصال فرما گئی تھی، اس دار فانی سے رخصت ہوئی دار بقا کی طرف۔ تو آج کی یہ تقریب ان کے اصال ثواب کے لیے، پریس کلب کے بھائیوں کی قرآن تعلیمات کے فروغ میں اور دروس عرفان القرآن کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات بھی ہیں اور تعاون بھی ہے، خاص طور پہ تحریک منہاج القرآن کے ساتھ۔ تو ترتیب ہماری یہی رہے گی کہ ہوگا درس قرآن، مگر آدھا جو پہلا وقت ہوگا وہ خالصتاً قرآنی آیات کی روشنی میں ہم درس عرفان القرآن میں جو موضوع لیا گیا ہوگا اس کو ڈسکس کریں گے، اور اگلا جو حصہ ہوگا وہ قرآن پاک کی روشنی میں ہی چند باتیں کریں گے کہ اگر وقت کی شخصیت کو پہچاننا ہو، قیادت کو اور شخصیت کو پہچاننا ہو، تو قرآن ہمیں لاہ عمل کیا دیتا ہے۔ اپنی بات نہیں کریں گے ذاتی، ہم قرآن پاک سے پوچھیں گے کہ کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا اوصاف ہوں کسی شخصیت میں کہ اس کو اپنا قائد مانا جائے۔ قرآنی آیات سے ہم عکس کریں گے آج۔ واقعہ میں نے لیا ہے، پہلا درس قرآن اگر آپ یاد کریں، جو دوست تینوں دروس عرفان القرآن میں موجود رہے، پہلا درس عرفان القرآن میں نے لیا تھا شان اولیاء میں، اور موضوع تھا اصحاب کہف۔ آج کا جو درس قرآن ہے، دوسرا درس قرآن دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور ضرورت پہ ہوا۔ آج کا جو درس قرآن ہے یہ بھی ایک واقعہ ہے اور ولایت اور شان اولیاء کے باب میں ہے، اور وہ بھی قرآن سے ہے، اور ہم رہیں گے بھی قرآن میں، اور وہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ۔ اس پر پہلے بات یہاں نہیں ہوئی نا؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعویٰ کر دیا، یہاں ایک تربیتی بات ہے کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ ظاہر نبی تھے، رسول، اولو العزم انبیاء میں سے، کلیم اللہ، مقام تو اعلیٰ تھا، انبیاء میں بھی بلند مقام ہے۔ تو دعویٰ کر بیٹھے کہ اس وقت مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ذہن میں خیال آ گیا، جائز تھا کیونکہ نبی ہے تو ڈائریکٹ علم وحی سے سیراب ہو رہا۔ اب نبی کی تربیت، کسی نبی کا استاذ دنیا میں نہیں ہوتا، نبی دنیا کو دینے کے لیے آتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ اگر غور کریں تو آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا، چھوٹی عمر مبارک تھی تو ماں کا سایہ اٹھ گیا، دادا حضور کا سایہ اٹھ گیا، چچا کا سایہ اٹھ گیا، زوجہ کا ساتھ اٹھ گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ اس کو عرفاء اور ائمہ نے لکھا ہے کہ ایک ایک کر کے اللہ سارے سائے اٹھاتا رہا کہ محبوب کی تربیت میں دنیا کے کسی سائے کی محتاجی نہ رہے۔ اور جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا تو کوئی بچہ ہے، آپ کی اولاد ہے، چھوٹا ہے، بھائی ہے،
تو وہ اعلیٰ کوئی اچیومنٹ کرے، اعلیٰ انعام پائے، اعلیٰ پوزیشن لے، تو بڑے کہتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے، کہتے ہیں نا۔ اب جب کوئی بھی نہ رہا، نہ دادا حضرت عبد المطلب رہے، نہ حضرت ابو طالب رہے، نہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رہیں، نہ والدہ رہیں، نہ باپ رہے، تو جب معراج پہ آقا گئے تو پھر سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا سبحان الذی، محبوب کیا بات ہے تیری کہ تو میرے پاس آیا۔ تو نبی محتاج نہیں ہوتا، نبی دیتا ہے، اور نبی کی تربیت ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ جب یہ دعویٰ کیا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تیری یہ شان نہیں ہے، تیری پلا لیں اور بیٹھ لیں، سردی ہے اتنی گرمی نہیں ہے، تیری یہ شان نہیں ہے کہ تو فضیلت کی نسبت اپنی طرف کرے، جو تیرا مقام و مرتبہ ہے وہ میں نے دیا ہے، جو تیرا آپ توجہ میری طرف رکھیں گے یہ کام کر لیں گے، آواز آ جائے گی، جو تجھے عظمت ملی، جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، کلیم ملا ہونے کا شرف ملا، علم ملا، وحی آئی، جو کچھ ملا وہ میں نے دیا ہے، تو کمال اور خوبی کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے، دینے والے کی طرف کرتے ہیں۔ اور یہ بات کر کے ساتھ مزید تربیت کے لیے فرما دیا کہ میرے کچھ بندے اس دنیا میں اور بھی ہیں جن کو میں نے کئی پہلوؤں پہ تجھ سے زیادہ علم دیا ہوا ہے۔ اب نبی تھے، ہماری طرح نفس کے پجاری تو تھے نہیں، اپنی ذات کے پجاری، کہ حسد آ جاتا۔ جب یہ سنی نا بات کہ اور بھی لوگ ہیں جن کو علم دیا ہوا ہے، تو فوری شوق پیدا ہوا کہ مولا اچھا ایسا بھی کوئی بندہ ہے تو چلو ملاقات ہی کروا دے، ملاقات ہی کروا دے۔ مطلب کسی کی ذات میں کوئی فضیلت کا پتہ چلے، اس کو تسلیم کرو، اس سے سیکھو، اس سے سیکھو۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تلاش کر۔ موسیٰ میں ابتدا میں تھوڑی آپ سے اجازت لے لیتا ہوں، آج پہلے ویسے تو 1 گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ سوا گھنٹہ ہوتا ہے، مگر تھوڑا ٹائم آج میں زیادہ لوں گا چونکہ آج 2 تقریبات اکٹھی ہیں، تو پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ آپ امید ہے بور نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تلاش کر، تلاش کر ہے۔ عرض کیا مولا پتہ کوئی خبر؟ تو فرمایا تلاش کر، جو میرے بندے ہیں نا ان کے پتے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی نشانیوں سے خود پہچانے جاتے ہیں، اپنی نشانیوں سے، غور کریے گا ترتیب سے ہم چلیں گے، خود پہچانے جاتے ہیں۔ اب سنیں، ولایت ہے نیچے والا درجہ، نبوت و رسالت ہے۔ اب نبی کو پتا ہے کہ مرتبہ ولایت کیا ہوتا ہے، نبی کو پتا ہے کہ مرتبہ ولایت کیا ہوتا ہے، تو نبی کو یہ تو پتا ہے نا کہ ولی کے اوصاف اور خوبیاں اور کمالات کیا ہوں گے۔ اب جب چلنے لگے موسیٰ علیہ السلام، جب چلنے لگے تو اپنے خادم کو ساتھ لیا، ان کا نام تھا حضرت یوشع بن نون، حضرت یوشع بن نون نام تھا، اور وہ بھی نبی تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد قیادت حضرت یوشع بن نون نے کی تھی، وہ بھی نبی تھے۔ مچھلی لے لی، اس کو بنا لیا، کاٹ لیا، اس کا سالن بنا لیا، سالن بنا کے کھانے میں، پونے میں، برتن میں، کپڑے میں بند کر دیا، روٹی میں بند کر دیا، اور حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ چلو اگر راستے میں مشقت کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے بھوک لگی تو کھانا کھا لیں گے، بھوک لگی تو کھانا کھا لیں گے۔
اور چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا. اب غور قرآن پاک کا ایک ایک جملہ دیکھیں، غور سے بیٹھیے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، غلام سے، یوشع بن نون سے، ساتھی سے کہا چلتے ہوئے جملہ کہ نشانی کیا ہوگی. اب ایک بات یہ آگے بعد میں چلتے ہیں، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو شک کی کوئی نہیں کہ اللہ کے نبی اور رسول، ایک بات. دوسرا کلیم اللہ، تیسرا پہلے نبی، پھر اگلا مرتبہ رسالت، پھر اگلا مرتبہ کلیم اللہ، پھر اولو العزم انبیاء میں سے ایک. تو مقام و مرتبہ نبی ہیں، اور جس کی طرف جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، وہ نبی نہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں. وہ نبی نہیں ہیں. نبوت کا بھی فتویٰ ہے مگر مختار فتویٰ ولایت کا ہے. خضر علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں، ولی ہیں. تو نبی چھوٹا ہوتا ہے یا ولی مقام و مرتبے میں؟ ولی. جب ولی چھوٹا ہے تو دنیا کا اصول تو مجھے بتا دیں کہ فیض لینے کے لیے چھوٹا بڑے کے پاس جاتا ہے یا بڑا چھوٹے کے پاس جاتا ہے؟ چھوٹا بڑے کے پاس. تو پھر بڑے کو چھوٹے کے پاس کیوں بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا ملاقات کروا دے، نبی کی دعا قبول ہو جاتی، کوئی سبیل بن جاتی، خضر علیہ السلام کا راستہ ہموار کر دیتا اللہ. اللہ کے لیے ایک مشکل تھا، مگر نبی کو بھیجا ولی کی بارگاہ میں، رسول کو بھیجا ولی کی بارگاہ میں اخذ فیض کے لیے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، ایک بات کہتا ہوں، وجہ یہ تھی کہ اگر ولی کو بھیجتے نبی کے پاس تو ولی کا عمل شریعت نہیں بنتا. ولی کا عمل برکت کا باعث ہے مگر شریعت کی دلیل، کوئی اگر نہ ماننا چاہے تو نہ مانے، شریعت کی دلیل نہیں بنتا. نبی کا عمل شریعت کی دلیل بنتا ہے. نبی کو بھیجا ولی کے پاس تاکہ کوئی کبھی اگر بارگاہ اولیاء کا انکار کرنا چاہے تو قرآن کی دلیل ہو کہ ولیوں کی بارگاہ میں جانا سنت انبیاء. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جرأت و بہادری. تو نبی اور رسول کو بھیجا ولی کی بارگاہ میں کہ کوئی انکار نہ کر سکے اور یہ شریعت کی دلیل بن جائے کہ ولیوں کی بارگاہ میں جانا سنت. اب جب چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا بھائی قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لفتاہ اپنے خادم سے لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، چلتا رہوں گا سفر کرتا رہوں گا حتیٰ کہ مجمع البحرین آ جائے، دو دریاؤں کا مجمع، دو دریاؤں کا میلاب، دو دریاؤں کا سنگم آ جائے، دو دریاؤں کا جوڑ ملاپ، جہاں ایک دریا ادھر سے آ رہا ہے، ایک دریا ادھر سے آ رہا ہے، ایک مقام پر دونوں دریا مل رہے ہیں. تو فرمایا جہاں دونوں دریا، خالد صاحب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جہاں دونوں دریا جمع ہوں گے، ملتے ہوں گے، وہاں ولی ہوگا. یہ علامت بیان کی، ولی ہوگا. اور اگر نہ ملا او امد یا حقوبہ تو میں مدتوں سفر کرتا رہوں گا مگر تلاش کروں گا. تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ ہمیشہ شخصیت کو تلاش کیا جاتا ہے، قیادت کو، شخصیت کو ہمیشہ تلاش کیا جاتا ہے. اب یہاں بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. کا مجمع البحرین، دو دریاؤں کا میلاپ، دو دریاؤں کا سنگم. یہ دو دریاؤں کا سنگم کیا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جہاں دو دریا ملتے ہوں گے وہاں ولی ہوگا، وہاں ولی ہوگا. تو سن لیں، دو دریاؤں کا جو سنگم تھا وہ ایک طرف سے دریائے شریعت چل رہا تھا، ایک طرف سے دریائے شریعت چل رہا تھا، ایک طرف سے دریائے طریقت چل رہا تھا.
جہاں شریعت کا ظاہر اور باطن اور جہاں شریعت اور طریقت دونوں جمع ہو جائیں وہاں ولایت. جہاں شریعت کا ظاہر نہ ہو، نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، تقوی نہ ہو، طہارت نہ ہو، اخلاق نہ ہو، نرمی نہ ہو، پیار نہ ہو، محبت نہ ہو، شریعت کا ظاہر نہ ہو، اسوہ کاملہ نہ ہو، سنت مصطفیٰ نہ ہو، وہ شخص فضاؤں میں بھی اڑتا پھرے، اس کا ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ جادو ہے. شریعت کا ظاہر نہ ہو اور وہ سمندروں کے پانی پہ مسلح ڈال کے بیٹھا رہے اور تیرتا پھرے، اس کا ولایت کے ساتھ یاد رکھ لیں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف جادوگری ہے. اور جہاں ظاہر ہو، ظاہر ہی ظاہر، سجدہ ہی سجدہ، اور سجدہ من کو نہ بدلے، تصوف نہ ہو، باطن نہ ہو، صفائے قلب و باطن نہ ہو، من صاف نہ ہو، من ستھرا نہ ہو، تصفیہ قلب و باطن نہ ہو، دل پاک نہ ہو، جہاں پہ ہر ایک کو سینے سے لگانے کا ملکہ نہ ہو. تو شریعت کا ظاہر جتنا بھی ہو یاد رکھ لیں دھوکہ ہے، اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں. ولایت شریعت کے ظاہر کو بھی پابند کرتی ہے، ولایت صفائے قلب و باطن کو بھی پابند کرتی ہے. وہ دونوں تھے تو چلتے رہیں گے. جب وہاں پہنچے تو چلتے 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 مجمع البحرین آیا. آگے جملہ بڑا مزیدار ہے. جب مجمع البحرین آیا، دو دریاؤں کا سنگم، تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ سر رکھا اور آرام کیا. اسی دوران کٹی ہوئی، بنی ہوئی، گلی ہوئی، جلی ہوئی، سالن بنا ہوا جو مچھلی تھی زندہ ہوئی اور دریا میں چلی گئی. زندگی قرآن ہے بھائی. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. اس پر پھر یوشع بن نون نے کہا حضور واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. بڑے عجیب طریقے سے وہ تو زندہ ہو کے دریا میں راستہ بنا کے چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھانا دو. آگے جب بڑھے تو مردہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی. جب مردہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے آرام کیا، اور آرام کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کھانا لاؤ. اس وقت حضرت یوشع بن نون نے کہا تو حضور جب آپ نے آرام کیا تھا نا پتھر پہ تو مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی. میں نے بتانا تھا آپ کو، مگر وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے وہ بتانا شیطان نے بلا دیا تھا. ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر کرتا آپ سے، بتانا تھا مگر مجھے شیطان نے بلا دیا آپ کو ذکر کرنا. جب یہ بات سنی کہ مچھلی زندہ ہو کے واپس چلی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قرآن کہتا ہے قال ذالک ما کنا نبغی، یوشع وہی تو مقام ہے جب مردہ زندہ ہو کے دریا میں چلا گیا تھا، وہیں تو ولی رہتا ہے. اب میرا ایک سوال ہے، مچھلی کو خضر علیہ السلام نے ہاتھ نہیں لگایا، پہلی بات تو یہ. مچھلی کو سیدھا خضر علیہ السلام نے نکل کے کن نہیں کہا کہ زندہ ہو جائے. مچھلی آئی ہے اس فضا میں جس فضا میں ولی رہتا ہے. ایک تو ہے کہ ولی خود ہاتھ لگائے، ولی خود کن کہے، ولی خود دعا کرے. اگر خود آ جاتے تو ملاقات ہو جاتی. تو دو چیزیں ہیں، یا تو اگر آپ یہ مشہور ہے کہ آپ پانیوں میں رہتے ہیں اور پانیوں کے بادشاہ ہیں تو پھر تین واسطے بنیں گے. پہلا تو خود خضر علیہ السلام ہے، پھر خضر علیہ السلام سے نسبت ہے پانی کو، پھر پانی سے نسبت ہے باہر کی فضا کو، پھر اس فضا میں مچھلی آئی ہے. تو دو واسطوں تک ولی کے پاس اگر مردہ آ جائے تو زندہ ہو جاتا ہے. تو ولی خود اگر ولی کی صحبت میں کوئی چلا جائے تو پھر مچھلی زندہ ہوئی. اور جملہ یہ ہے، غور کریے گا،
کہ ولی کے پاس جا کون رہا تھا؟ نبی. 2 انبیاء جا رہے تھے. ولی کے پاس 2 نبی جا رہے تھے. یوشع بن نون بھی جا رہے تھے. یہ کھولو بھی. یوشع بن نون بھی جا رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے تھے. ولی کی تلاش میں تھے, جا رہے تھے ملاقات کے لیے. ولی کو ملنا تھا تو ولی کی طرف جانا تو ٹھہرا سنت انبیاء. مگر جب یوشع بن نون نے کہا کہ حضور مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی اور میں نے آپ کو بتانا تھا, مگر مجھے یہ بتانا بھلا دیا الا الشیطان, شیطان نے, کہ میں آپ سے ذکر کرتا. تو ولی کی بارگاہ میں جانا یہ سنت انبیاء ہے, اور ہیلے بہانوں سے ولی کی بارگاہ سے دور کرنا. کہ وما, میں نام نہیں لوں گا, آیت میں نے پڑھ دی ہے, نتیجہ آپ نکال لیں. اور میں وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ, شیطان نے مجھے بلا دیا, میں آپ سے ذکر نہیں کر سکا. تو ولی کی بارگاہ میں جانا سنت انبیاء ہے, اور ولی کی بارگاہ سے ہیلے بہانوں سے دور کرنا سنت کس کوئی اور ہے, وہ کسی اور طبقے کی سنت ہے. جب وہاں پہنچے تو ملاقات ہو گئی. جب ملاقات ہو گئی تو 3 علامتیں بیان کی. اللہ پاک نے فرمایا اسی قدموں کے نشانوں پہ واپس پلٹے تو فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا, انہوں نے ہمارے بندوں میں سے بندہ خاص کو پا لیا. تو مطلب وہ بندہ نہیں تھا, بندہ خاص تھا, عام بندہ نہیں تھا, بندہ خاص تھا. دوسری خوبی بیان کی آتیناہ رحمتا من عندنا, اس کو ہم نے اپنی خاص بارگاہ سے بے پناہ رحمت کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا. رحمتا من عندنا, یاد رکھ لیں جہاں فتویٰ ہو وہاں ولایت نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, خضر علیہ السلام سے. ان کو ایک تو وہ ہمارے بندوں میں سے بندہ خاص تھا, دوسرا آتیناہ رحمتا من عندنا, اس کو ہم نے اپنی خاص بارگاہ سے خاص رحمت عطا فرمائی تھی. تو جہاں رحمت ہی رحمت ہو وہاں وقت کا حضر ہوتا ہے, وہاں ولی ہوتا ہے. جہاں کسی کو سینے سے لگانے کا, پیار کرنے کا, بھئی 90 لاکھ کا سنا ہے نا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں کہ کلمہ پڑھتے تھے تو کوئی قریب آئے گا تو کلمہ پڑھے گا نا. جہاں وسعت ظرف نہ ہو, وسعت نظر نہ ہو, جہاں اختلاف رائے کا احترام نہ ہو, اور جہاں اپنے علاوہ کسی کو سچائی نہ سمجھا جائے, وہاں نہ دین ہے, نہ دین کی تعلیمات ہیں, اور نہ ولایت. اور تیسری خوبی بیان کی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, اور اس کو ہم نے اپنی خاص بارگاہ سے علم لدنی عطا فرمایا تھا. تو جہاں علم کے چشمے ہوں, جہاں علم کے چشمے, علم لدن, علم کی 2 قسمیں ہیں بھائی. علم غیب کی 2 قسمیں ہیں. ایک علم وحی ہے, وحی کے ذریعے اللہ پاک عطا فرماتا ہے, یہ علم انبیاء کا علم ہے, انبیاء اور رسول کا. ایک علم لدنی ہے, یہ علم اولیاء کا علم ہے. یہ بھی علم غیب ہے, وہ بھی علم غیب ہے. خاص بارگاہ سے علم لدنی عطا فرمایا تھا. ملاقات ہو گئی. جب ملاقات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں؟ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, جو اللہ پاک نے آپ کو خیرات دی ہوئی ہے اس کے کچھ مظاہر دیکھنے کے لیے آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں. تو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے, یہ تحریکی لوگوں کے لیے ہے, یہ خاص طور پہ تحریکی لوگوں کے لیے. کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا, تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کیف تصبر, تو کیسے صبر کرے؟ الا من لم تحط به خبرا, تو اس بات پہ کیسے صبر کرے جس کا تجھے پتہ نہیں, جس سوال کا, جس حکمت کا, جس پالیسی کا, جس علم کا, جس
مستقبل کے واقعے کا، جس حادثے کا تجھے اب علم نہیں ہے، تو صبر کیسے کرے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو صحبت کے لیے، قیادت کے لیے، ورکر کے لیے، کارکن کے لیے پہلا تقاضا یہ ہے کہ قیادت کی بارگاہ میں جائے تو زبان بند رکھے۔ سمجھ نہ بھی آئے تو پرواہ کوئی نہیں، سمجھ نہ بھی آئے تو اپنے سوالوں کے گھوڑے اور اپنی عقل کے گھوڑے جب قیادت سمجھے گی، جب بندہ سمجھے گا، جب شخصیت سمجھے گی، وہ خود واضح کر دے گی۔ لہذا ولی کی بارگاہ میں جا کے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے پہلا ادب کا تقاضا ہی صحبت کا یہ ہے۔ اچھا، جب چلے آگے بڑھے تو خضر علیہ السلام سوار ہو گئے کشتی میں، موسیٰ علیہ السلام بھی سوار ہو گئے۔ جب اترنے لگے تو ابھی اترے نہیں تھے، پانی میں تھے، تو خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی، پٹا توڑ دیا۔ جب پھٹا توڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا، قال اخرجتها لتغرق اهلها، آپ نے کشتی اس لیے توڑی کہ جو سواریاں تھیں کشتی میں کیا وہ غرق ہو جاتی؟ اب میرا ایک سوال ہے، جب نبی سوال کرے، کلیم اللہ بھی ہو، اولو العزم بھی ہو، نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، جب نبی سوال کرے منظر کو دیکھ کر کہ اے خضر علیہ السلام آپ نے کشتی اس لیے توڑ دی کہ جو سواریاں اس میں سوار تھیں، لوگ سوار تھے، وہ ڈوب جاتے، تو مطلب یہ تھا، مطلب یہ ہوا کہ پانی بھی ڈبونے کے لیے کافی تھا، پانی بھی ڈبونے کے لیے کافی تھا، اور کشتی بھی جتنی ٹوٹ گئی تھی ڈوبنے کے لیے کافی تھی۔ اگر کوئی ایسے آثار ہوتے کہ بچ جاتے تو موسیٰ علیہ السلام کبھی سوال نہ کرتے، نبی کا کلام فضول نہیں ہوتا۔ جب کہا کہ اس لیے توڑ دی، اخرجتها لتغرق اهلها، آپ نے اس لیے توڑ دی کہ اس کی سواریوں کو ڈبو دے، مطلب پانی بھی ابھی گہرا تھا کہ ڈوب جاتی، اور اتنی ٹوٹ گئی تھی کہ ڈوب جاتی، مگر ڈوبی نہیں، پار لگے، مگر ڈوبی نہیں، پار لگے۔ وجہ یہ کہ ولی سوار تھا۔ آپ کہیں کہ نبی سوار نہیں تھا تو بھئی نبی بھی سوار تھا، اس کا تو انکار ہی کوئی نہیں ہے، مگر نبی سوار تھا تو نبی تو کشتی توڑنے کے حق میں ہی نہیں تھا، جو کیا ولی نے کیا۔ لہذا کشتی کو پار لگانے میں نبی انوالو نہیں ہے، ولی شامل ہے۔ تو پار لگے، ٹوٹی ہوئی کشتی تھی، گہرا پانی تھا مگر پار لگے۔ پھر کہا، میں نے کہا نہیں تھا الم اقل لک، میں نے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبر، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کہا چلیں اس بات کو چھوڑیں، آگے نہیں سوال کرتا۔ اگلا مقام آیا تو بچہ کھیل رہا تھا، بچے مختلف کھیل رہے تھے، ان میں بڑا خوبصورت کیوٹ بیبی بچہ، بڑا خوبصورت بچہ تھا، اس کو خضر علیہ السلام نے اٹھایا، دیوار سے مار دیا، قتل کر دیا۔ اب بچے کا گناہ بھی کوئی نہیں، کوئی ظاہری طور پہ عذر بھی نہیں ہے کہ بچے نے کچھ کیا ہو، کوئی ایسا بہانہ بھی نہیں، اٹھایا مار دیا۔ پھر سوال کیا، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ناحق بچے کو قتل کر دیا، اور زکیۃ پاک معصوم بچہ تھا، لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بڑا برا کام کیا، قتل کر دیا۔ پھر سوال کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا۔ بھی جو آپ کی نظر میں نہیں ہے وہ میں کروں گا تو آپ تو سوال کریں گے، تو مطلب جو نظر میں نہ ہو اور قیادت کہہ دے پتہ نہ چلے تو آمین کر لو۔ اور پھر مستقبل بتا دیتا ہے، مستقبل پھر، اور مستقبل تو کیا حال نہیں بتا دیا ہے، حال نہیں بتا دیا ہے، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے
جو کچھ ہوا ہے اب اس کے بعد بھی اب حضور شیخ الاسلام کی کون سی بات ہے جو سائنس ثابت نہیں ہوئی. جب تیسرا مقام آیا, تیسرا تو ایک بستی تھی کریا گاؤں, دیوار گر رہی تھی, یرید ان ینقض فوجد فیہا جدارا, دیوار تھی یرید ان ینقض, گر رہی تھی, گری نہیں تھی, گری نہیں تھی, یرید گر رہی تھی, ہوا آتی طوفان آتا وقت گزرتا مزید کمزور ہوتی گر جاتی, ابھی گری مگر اس کی تہ میں خزانہ تھا, اس کو خضر علیہ السلام نے گرایا, خود گرایا, فاقامہ اس کو قائم کر دیا, صحیح کر کے تعمیر کر دیا. اب اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ انہوں نے کھانا نہیں پوچھا, حتیٰ کہ کھانا مانگا بھی تھا, انکار کر دیا. سارا دن گزر گیا, مچھلی زندہ ہو کے چلی گئی تھی, اتنے دن پہلے آپ کی تلاش میں گزرے, اتنے دن پہلے آپ کی تلاش میں گزرے, آپ کے مقام پر پہنچے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن گزر گئے تھے خضر علیہ السلام کی تلاش میں جب اس مقام پر پہنچے. مختلف عدد آتے ہیں, اتنے دن گزر گئے تھے, جنون اتنا تھا کہ کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں تھا. اتنے دن پہلے گزر گئے, مچھلی پھر زندہ ہو کے چلی گئی, سفر پھر آپ کے ساتھ اتنا ہے. یہاں آپ نے اگر دیوار تعمیر کی تھی, کھانا انہوں نے پوچھا نہیں, تو کم از کم دیوار تعمیر کرنے کی مزدوری ہی لے لیتے, کھانا کھا لیتے. لو شئت, اگر آپ چاہتے, لاتخذت علیہ اجر, آپ اجرت لے لیتے. جب 3 مقامات گزرے تو قال ھذا فراق بینی و بینک, اب موسیٰ میرے اور تمہارے درمیان فراق ہے. 3 مقامات گزر گئے, 3 مقامات گزر گئے, میرے اور آپ کے درمیان فراق ہے. میں آپ لوگوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں. میرے اور آپ کے درمیان فراق ہے. تو جب کہا کہ فراق ہے, اب کا 3 مقامات کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا وجہ تھی. کام السفینہ, تو اب جلدی جلدی آگے بڑھوں گا, وقت پہلے کافی ہو گئے. جو کشتی تھی, فکانت لمساکین یعملون فی البحر, وہ مسکینوں کی تھی, مزدور بچے کی تھی, سمندر میں مزدوری کرتا تھا. فاردت ان اعیبا, میں نے چاہا کہ کشتی توڑ دوں. کیوں توڑوں؟ وکان وراءہم مالک, ان کے پیچھے ایک بادشاہ ہے, وہ آ رہا تھا. یاخذ کل سفینۃ غصبا, وہ ہر اچھی کشتی دیکھ کے لوٹ لیتا ہے. انہوں نے عزت کی, ادب کیا, احترام کیا, کرایہ نہیں لیا, اجرت نہیں لی, انہوں نے دکھایا, ہمیں ترجیح دی, پہلے ابھارا. تو میں نے کہا کہ انہوں نے احسان کیا ہے تو احسان کا بدلہ احسان میں چکا دوں. بادشاہ آ رہا ہے, کشتیاں لوٹتا ہے, تو جب دیکھے گا ٹوٹی ہوئی کشتی دیکھے گا, چھوڑ کے چلا جائے گا اور ان کی مزدوری چلتی رہے. میرا یہ سوال ہے, بادشاہ آیا تو نہیں تھا, ابھی اس نے آنا تھا, ابھی اس نے کشتی لوٹنی تھی. مستقبل کا واقعہ ولی کو بتایا کس نے؟ مستقبل کا واقعہ ولی کو بتایا کس نے؟ وہ علمناہ من لدنا علما, وہ جو علم لدنی عطا ہوا تھا, علم غیب, اس نے. پھر آگے چلیں, کہا جو غلام تھا, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, کہا یہ جو غلام بچہ میں نے مارا ہے, اس کے ماں اور باپ دونوں مومن تھے. ہم ڈرے, فخشینا, ہم ڈرے کہ بچے کی وجہ سے ماں باپ کافر نہ ہو جائیں, بچے کی محبت کی وجہ سے ماں باپ کافر نہ ہو جائیں. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا, اور ہم نے ارادہ کیا کہ بچے کے بدل میں ان کو پاکیزہ اولاد عطا کر دی جائے. مارا بھی اور پاکیزہ متبادل اولاد عطا کی. تو سوال یہ ہے کہ بچہ معصوم تھا, نفس زکیہ تھا, بچہ چھوٹا تھا, عمل کا مکلف نہیں تھا, شریعت ابھی لاگو نہیں ہوتی تھی اس پر, ابھی بڑا ہوتا, جوان ہوتا, بالغ ہوتا, شریعت کے احکامات اس پر لاگو ہوتے, پھر وہ گناہ کرتا, نافرمانی کرتا, پھر ماں باپ اسے سمجھاتے, وہ نہ سمجھتا, پھر اس کی محبت میں ماں باپ بھی کافر ہوتے.
2 سال گزرتے، 4 سال گزرتے، 10 سال گزرتے، 5 سال گزرتے، آنے والے وقتوں کا واقعہ اور آنے والا حادثہ ولی کو بتایا کس نے تھا؟ علم لدنی نے بتایا تھا۔ اور تیسرا واقعہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، فرمایا یہ دیوار یتیم بچوں کی تھی شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا، يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ، گرنا چاہ رہی تھی، گری نہیں تھی، اور خزانہ تھا تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، خزانہ تھا دیوار کی بنیادوں میں، تہ میں، اور کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا۔ بھائی آپ نے کہا کہ اجرت لے لیتا، ان کا باپ ولی تھا، ولی کو ولی کا حیا ہوتا ہے، میں نے تو ان کے باپ کے بو کو دیا، مجھے ضرورت نہیں تھی اجرت لینے کی۔ اب مجھے بتائیں کہ تحتہ کنز لہما، خزانہ ہے دیوار کی تہ میں، نگاہ ولی نے کیسے دیکھا؟ تو مطلب اگر نگاہ ولی تحت سرا دیکھ سکتی ہے تو فوق العرش بھی دیکھ سکتی ہے، فوکل۔ اور یہ ساری بات کر کے سنیے گا، کہا اے موسیٰ رحمتم، کشتی کس نے توڑی تھی؟ بولتے ہیں کس نے توڑی تھی؟ خضر علیہ السلام نے۔ بچے کو کس نے مارا تھا؟ خضر علیہ السلام نے۔ دیوار کس نے تعمیر کی تھی؟ خضر علیہ السلام نے۔ اب جملہ قرآن کا سن لیں، یا تو قرآن کو مان لیں، قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، تو اگر نہیں ماننا تو پھر اس کا مطلب قرآن پہ ایمان نہیں۔ کہا موسیٰ سن، رحمتم من ربک، یہ جو کچھ میں نے کیا تیرے رب کی رحمت تھی، ما فعلتہ عن امری، میں نے خود کچھ نہیں کیا۔ ما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا، تو سارے کام تو کیے خضر نے۔ اور کہا میں نے کوئی کام نہیں کیا، تو اگر خضر علیہ السلام نے غلط کہا تھا تو قرآن تردید کر دیتا، قرآن تو بعد میں اترا ہے۔ خضر علیہ السلام ولی ہیں بنی اسرائیل کے، قرآن اترا حضور پہ، تو قرآن کہہ دیتا کہ خضر نے یوں کہا تھا مگر حقیقت یہ نہ تھی، اللہ ڈرتا تھا۔ جو جملہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا، نہ میں نے بچے کو مارا اپنی مرضی سے، نہ میں نے دیوار تعمیر کی اپنی مرضی سے، اور نہ میں نے کشتی توڑی اپنی مرضی سے، قرآن نے وہی جملہ وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا۔ تو اگر ولی کا فعل اپنا نہیں، اگر ولی کا کام اور ولی کا فعل اپنا نہ رہا تو پھر ولی کا ذکر ولی کا کیسے رہا؟ تو ذکر خدا بن گیا۔ ولی کا فعل اگر فعل خدا بنتا ہے تو ولی کا ذکر پھر ذکر ہے۔ اس میں بہت کچھ ہے، میں نے سارا چھوڑ دیا ہے، پھر کبھی اس کو دوسری نشست میں لیں گے، مگر اب یہاں جب آ گئے تو اب سنیں یہ ولی کون تھے۔ یہ واقعہ آپ نے سن لیا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم اگلے حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ ولی کون تھے؟ خضر علیہ السلام۔ اور خضر علیہ السلام کا نام خضر نہیں ہے، یہ ہے خضر علیہ السلام کا لقب۔ خضر علیہ السلام کا نام ہے بلیہ بن ملکان، اور خضر علیہ السلام کی کنیت ہے ابو العباس، اور لقب ہے خضر۔ اور خضر کہتے ہیں سبزے کو، خضر گنبد خضرا، خدا تجھ کو سلامت رکھے، یہ جہاں قدم رکھتے سبزہ ہوتا تھا۔ کلر شور زمین ہوتی جو قدم رکھتے سبزہ اگاتا، یہ خضر احیاء کی علامت بن گئے۔ یہ خضر زندگی کی مردہ زمین قدم رکھتے سبزہ اگاتا، زندگی کی علامت بن گئے، لقب خضر مشہور ہو گیا۔ بلیہ بن ملکان، اب عام طور پہ لوگوں کو نام کا نہیں پتا۔ اب میرا ایک سوال ہے، میرا وہ یہ کہ کیا خضر ایک ذات ہے؟ بھئی ایسے کریں، تحریکی ساتھی نوجوان اٹھیں
اور بھائی یوسف صاحب اور ساتھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، با شرح ہیں، ان کو جگہ دیں۔ ساتھی کھڑے ہوئے ہیں میرے سامنے، یوسف بھائی کے ساتھ ہی، ان کو جگہ دیں۔ جو باشرہ ہوں اور عمر میں زیادہ ہوں ان کو ترجیح دیا کریں، ترجیح دیا کریں بزرگوں کو، اور داڑھی مبارک جن کی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے مطابق پوری ہو، ترجیح دیا کریں۔ اچھا، اب جو بات کرنے والی ہے کہ خضر علیہ السلام ان کا لقب پڑا۔ اب میرا ایک سوال ہے، غور سے میرا سوال سنیے گا، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خضر ایک ہی ہے؟ اگر تو خضر ایک ہے تو وہ تو ہے بنی اسرائیل کے، تو پھر حضور کو اللہ پاک نے کوئی خضر نہیں دیا۔ للہ المثل الاعلی، سب سے بڑی مثال اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کی سب سے بڑی مثال اور دلیل یاد رکھ لے نبی ہوتا ہے، کیونکہ نبی کے ہاتھ پر اللہ کے وجود نے ثابت ہونا ہوتا ہے۔ اللہ خود سامنے نہیں آتا، اللہ خود سامنے، تو نبی دلیل اور مثال ہوتا ہے اللہ کی، اور ولی دلیل اور مثال ہوتا ہے نبی کی۔ ولی کے ہاتھ مصطفیٰ کوئی نہیں ہے، لہذا مصطفیٰ کے خضر غوث العظم جیسا دوسرا غوث کوئی نہیں ہے۔ اب میں اس کو آگے کرتا ہوں، اگر تو خضر ایک ہی ہے اور وہ شخصیت ہی ہے، تو پھر وہ تو بنی اسرائیل میں گزر گئے، تو کیا حضور کو نہیں ملا؟ گزر گئے تو سن لے، اس پر آئمہ نے لکھا ہے خضر شخصیت بھی ہے، خضر کردار ہے۔ خضر بھی ہیں اور خضر بناتے بھی ہیں۔ یہ سنیے گا، حکیم ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا تذکرۃ الاولیاء میں، وہ کہتے ہیں 3 سال تک حضرت خضر علیہ السلام میرے گھر میری تربیت کے لیے آتے رہے، میری تربیت کے لیے آتے رہے۔ شیخ محی الدین شیخ ابن عربی نے لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے مجھے خرقہ ولایت ملا، خضر علیہ السلام سے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے خضر علیہ السلام سے فیض و برکات سمیٹے۔ اب حضور غوث پاک کی بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں رافقنی الخضر علیہ السلام الطبقات الکبریٰ میں، امام شارانی نے لکھا ہے رافقنی الخضر علیہ السلام فی اول دخولی العراق۔ آپ کہتے ہیں جب میں پہلی دفعہ عراق گیا تو میری ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ اب سنیے گا بات، پہلی دفعہ جب میں عراق گیا تو میری ملاقات رافقنی، رفاقت ہوئی، ملاقات ہوئی۔ وما کنت عرفتہ، میں اس سے پہلے خضر علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا۔ سنیے گا ذرا، اس سے پہلے خضر علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا۔ شورتا اللہ خالفہ، خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں تربیت کرتا ہوں مگر جو کہوں گا کرنا پڑے گا، جو کہوں گا کرنا پڑے گا، مخالفت نہیں کرنی۔ وقال اقعد ہنا، ایک جگہ پہ بیٹھنے کو کہا، بیٹھ جا، فجلست، تو میں بیٹھ گیا۔ فی الموضع الذی عقد لی فیہ 3 سنین، 3 سال تک خضر علیہ السلام نے مجھے وہاں ٹھہرائے رکھا۔ سال کے بعد آتے، یاتینی کل سنۃ مرۃ، وظائف دیتے، سال کے بعد ایک بار آتے، حالات کو دیکھتے، دیکھنا جو چاہتے تھے نظر دوڑاتے چلے جاتے۔ جب 3 سال مکمل ہوئے، 3 سال، تو تیسرے سال آئے تو جو دیکھنا چاہتے تھے دیکھ لیا، سینے سے لگایا اور فیض منتقل کر دیا، سینے سے لگایا اور فیض منتقل کر دیا۔ جب فیض منتقل کیا، اب خضر علیہ السلام ادھر تیاری کر رہے ہیں حضور غوث العظم کی، خضر امت مصطفیٰ کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب تیار ہو گئے، حضور غوث پاک تیار ہو گئے اور فیض جب منتقل کر دیا، تو ایک دن آپ بغداد کے منبر پر بیٹھ کے خطاب کر رہے تھے۔ حضور غوث پاک خطاب فرما رہے تھے،
مجمع عام تھا، خطاب فرما رہے تھے تو سامنے سے خضر علیہ السلام گزرے، پہلے تیار کیا حضور غوث پاک کو، خطاب کر رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام گزرے، جب خضر علیہ السلام گزرے تو حضور غوث پاک نے اپنا خطاب روک دیا، اپنا خطاب روک دیا اور خطاب روک کے کہا یا خضر بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے خضر، کس رک جا بسمہ کلام خضر امت محمد، اور امت محمد مصطفیٰ کے خضر کا کلام سن کے جا۔ سن کے جا۔ پھر وہ مقام آیا کہ ادھر خضر علیہ السلام نے تربیت کی تھی، تیار کیا تھا، پھر وہ مقام آیا کہ اکثر خضر علیہ السلام خود حضور غوث پاک کی مجلس میں بیٹھ کے واعظ و نصیحت سنا کرتے تھے، اور پھر یہ بھی سٹیج آئی کہ منبر پر کھڑے ہوئے حضور غوث پاک نے اعلان کیا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ 70 سے زیادہ اولیاء بیٹھے ہوئے تھے، امام ابن جوزی سمیت 70 سے زیادہ اولیاء بیٹھے تھے۔ کتنے اولیاء اٹھ کے آئے منبر کے پاس اور فزیکلی حضور غوث پاک کا قدم اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھا اور اعلان کیا کہ آپ کا قدم ہماری گردن پر ہے۔ ادھر شیخ الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ خراسان کی پہاڑیوں میں محو مراقبہ تھے، آواز غوثیت پہنچی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سر زمین تک نیچے لے گئے اور کہا غوث اوروں کی گردن پر تمہارا قدم ہے، میری سر اور آنکھوں پر بھی تیرا قدم، اب قیامت تک کے لیے اور امام مہدی علیہ السلام تک جس کی گردن پر غوث کا قدم نہ ہو وہ ولی بن نہیں سکتا، اور اگر ولی ہو اور غوث کا قدم نہ مانے ولی رہ نہیں سکتا۔ پیر پٹھان حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نام ٹکا چھپا ہے۔ آپ کو آپ کے مرید ملنے جا رہے تھے، راستے میں مریدوں نے کہہ دیا کہ ہر ولی کی گردن پر غوث کا قدم ہے مگر ہمارے شیخ کا اپنا مقام ہے۔ اب مرید بھی ہماری طرح بادشاہ ہوتے ہیں بھائی، تھکے سے موازنہ شروع کر دیتے ہیں اور یہ پیری مریدی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ موازنہ ہمارے دوست بھی ایسے ہی موازنے شروع کر دیتے ہیں، موازنہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ جب وہاں پہنچے تو آپ نے چہرہ پھیر لیا، لوگوں نے کہا حضور غلطی کیا ہو گئی؟ آپ نے فرمایا آپ تو مجھے پیر ہی نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا حضور پیر سمجھتے ہیں تو اتنا سفر کر کے آئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں؟ آپ نے کہا راستے میں کیا کہہ رہے تھے؟ میری گردن پہ غوث کا قدم نہیں ہے، جس کی گردن پہ غوث کا قدم نہ ہو وہ تو پیر رہ نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے تم مجھے پیر نہیں سمجھتے۔ اور شیخ سنان واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس نے کہا میری گردن پہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تیری گردن پہ سور کے قدم آئیں گے، سور کے قدم آئیں گے۔ بالآخر اس کو یہودی لڑکی سے عشق ہوا، اس کے سور چراتا تھا اور اس کے سور کے بچے کندھوں پہ اٹھاتا تھا، ولایت چھن گئی۔ اس نے شرط رکھی کہ میں تجھ سے شادی کروں گی، خوبرو لڑکی تھی، شادی کروں گی مگر میرے مذہب کے مطابق سور کا گوشت میرے ساتھ کھا۔ اس نے کہا پکا کے لے آ، اس نے کہا پکا کے لے آ، وہ پکا کے لائی، وہ گوشت کا لقمہ لے کے منہ کی طرف لانے لگا۔ ادھر جامع مسجد میں حضور غوث پاک وضو کر رہے تھے، عراق بغداد میں وضو کر رہے تھے، اور جو لوٹا پکڑ کے وضو کروا رہا تھا وہ شیخ سنان کا مرید تھا، وہ شیخ سنان کا مرید تھا۔ چلو میں پانی لیا کلی کرنے کے لیے، چلو میں تو نگاہ غوثیت دیکھ رہی تھی کہ آج کسی کا شیخ مرتد ہونے جا رہا ہے۔ بس وہ بچہ سمجھ گیا جو وضو کروا رہا، تو اس نے لوٹا رکھا، قدموں میں گر گیا، کہا حضور ان کو نہ دیکھیں، میری خدمت کی لاج رکھ لیں، آج میرے شیخ کو بچا لیں، آج میرے شیخ کو۔ وہ جو چلو میں پانی تھا کلی کے لیے، اسی جگہ پہ بیٹھ کے مارا، کرامتاً
وہ پانی شیخ سنان کے ہاتھ پہ لگا اور پیشانی پہ، ہاتھ پہ لگا، لقمہ دور جا گرا، پیشانی پہ لگا، اللہ نے پردے اٹھا دیے اور مقام غوثیت دکھا دیا، وہاں سے دوڑا اور قدموں میں آ کے گر کر معافی مانگی۔ تو جو قدم نہ مانے وہ ولی بنتا نہیں، اور جو ولی قدم کا انکار کر دے وہ ولی رہتا نہیں۔ لہذا جب یہ بات ہو گئی عزیزان محترم، تو پھر خضر بھی ہیں اور خضر تیار بھی کرتے ہیں۔ تو خضر امت مصطفیٰ غوث العظم اور امام ولایت علی المرتضیٰ، امام ولایت مولا علی المرتضیٰ، جس کی ولایت پر مولا علی کی مہر نہ لگے اور غوث کی تصدیق اور سیف نہ ہو، ولی بن نہیں سکتا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب جب یہ بات ہو گئی کہ خضر خالی شخصیت ہی نہیں ہے، کردار ہے اور شخصیت بنتی ہے اور ہر دور میں آتی ہے، اور ہر دور میں آتی ہے، تو 10 منٹ کے لیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ مولا اتنا تو پتہ چل گیا کہ خضر کا مقام کیا ہے، وقت کے خضر کا، تیرے خضر کا مقام۔ اب ذرا یہ رہنمائی کر دے کہ اگر وہ تو چلے گئے خضر، اپنی صدی میں خضر تلاش کرنا چاہیں تو علامات کچھ بتا دے قرآن سے۔ اس نے کہا سب سے پہلی بات مجمع البحرین ہوگا، 2 دریاؤں کا، وہاں شریعت بھی ہوگی، وہاں طریقت بھی ہوگی۔ تو کبھی شریعت ہے تو اعتکاف ہے، شریعت ہے تو تہجد ہے، شریعت ہے تو نوافل ہے، اور طریقت ہے تو بڑے بڑے غلیظ گالی دینے والوں کو بھی کبھی گالی میں جواب نہیں دیا، کبھی گالی میں۔ اور دوسرا مجمع البحرین، 3 شخصیات مجمع البحرین رہی ہیں، مغرب و مشرق کا، یعنی یورپ کا اور ہمارا عرب و عجم کا، کہ جن کو یورپ میں بھی اور ہمارے ہاں بھی مستقل پڑھا جاتا رہا ہے۔ ایک ابن عربی، ایک دوسرے امام غزالی، تیسرے علامہ اقبال۔ یہ 3 شخصیات رہی ہیں جو مجمع البحرین رہی ہیں مطالعہ کے اعتبار سے، جن کو دنیا نے پڑھا ہے، اپنوں نے بھی غیروں نے بھی۔ اس صدی میں واحد ڈاکٹر طاہر القادری ہے جو مجمع البحرین ہے۔ جرأت و بہادری، جرأت و بہادری، جس کی شخصیت پر دنیا، بیرونی دنیا میں پی ایچ ڈیز کر رہی ہے، دنیا پڑھ رہی ہے، رہنمائی لے رہی ہے، اور بڑی بڑی حکومتیں، یہ کاف لیگ کی حکومت میں یہ مہاتیر محمد کے پاس گئے تھے سارے لوگ، ان کا وفد۔ انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے اپنی معیشت کو کیسے سنبھالا؟ مہاتیر محمد سے، ملائیشیا کے وزیر اعظم، ان سے سوال کیا کہ آپ اپنی معیشت کو عروج تک کیسے لے کے گئے؟ یہ کاف لیگ کے دور میں وفد گیا تھا حکومت کا۔ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کتاب سامنے رکھ دی، بلا سود بینکاری اور اسلامی نظام معیشت۔ اس نے کہا شخصیت تمہارے پاکستان میں ہے، ڈاکٹر طاہر القادری، یہ اس کی کتاب ہے جس کو پڑھ کے ہم نے قوانین بنائے۔ تم اگر خود نہ فیض لو تو یہ تمہارا قصور ہے، دنیا پڑھنے والی۔ اور پھر اگلی بات وہ یہ کہ خضر علیہ السلام کے پاس کون گئے تھے؟ نبی۔ تو نبی سے بڑا بھی کوئی وقت کا چودھری ہو سکتا ہے؟ ایک تو کہ ہمارا خاص بندہ ہوگا، عام نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ مرجع خلائق ہوگا کہ جب بڑے بڑے پھنس جائیں گے تو پھر اسی کی طرف جائیں گے۔ تو بڑے بڑے مواقع آئے جب دفاع شیخین کی بات آئی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع کی، یہ سارے فتوے لگانے والے کہ طاہر القادری شیعہ ہو گئے۔ جب یہ گئے تھے کہ حضور مہربانی کریں دفاع کریں، تو آپ نے کہا بھی میں تو شیعہ ہوں، مجھ پہ تو فتوے ہیں شیعہ ہونے کے، تو کرو۔ پھر 45 گھنٹے کے جو دلائل دیے تھے نا، پھر انہوں نے ہی دیے تھے، دفاع کیا۔ تو مجمع وہ پھر مرجع خلائق ہے شخصیت اور بندہ خاص ہے۔ تیسری بات، روکنے والے بھی بڑے پھر ہوتے ہیں، مخالفت بھی سب سے زیادہ اسی کی ہوتی ہے۔ روکنے والے جو فطرت سلیمہ کا قائل نہ ہو وہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ایسی شخصیت کو تسلیم کرنے کے لیے فطرت سلیمہ ضروری ہے۔ تو پھر آگے کہا
کہ آتیناہ رحمۃ من عندنا، اس کو ہم نے اپنی خاص بارگاہ سے خاص رحمت کا حصہ عطا فرمایا تھا، تو جو ہر ایک کو سینے سے لگائے۔ اب اس پہ میں لمبی بات کروں، سب کو پتا ہے کہ بڑے بڑے فتوے لگے، عیسائی کیوں آ رہے ہیں، سکھ کیوں آ رہے ہیں، وہ کیوں آ رہے ہیں، شیعہ کیوں آ رہے ہیں، اہل حدیث کیوں آ رہے ہیں، فلاں کیوں آ رہے ہیں، فلاں کیوں، بڑے بڑے فتوے، مگر اس مرد کلندر نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ اور آج وہ وقت ہے کہ ہر کوئی ان کے بیانیے پہ آ چکا ہے، اور چرچوں میں جا کے خطابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اور جڑا والا میں جو واقعہ ہوا تھا تو بڑے بڑے فتویٰ لگانے والے گئے ہیں خطاب کرنے یا نہیں گئے؟ سارے انہی کے بیانیے پہ آ گئے۔ اور پھر علمناہ من لدنا علم، اس کو ہم نے خاص علم لدنی عطا فرمایا ہوگا، تو وہ پھر علم لدنی علم کی نئی راہیں کھولے گا، نئے باب متعین کرے گا، نئے دروازے کھولے گا، علم کو نئی راہیں دے گا۔ قرآن کے علم کی اگر بات کر رہے ہیں نا، خدمت قرآن کی، تو خالی سورہ فاتحہ کی کتنی آیات ہیں؟ 7۔ تو 700 آیات، 700 صفحات پر مشتمل خالی سورہ فاتحہ کی تفسیر، ہر ایک آیت پر 100 صفحہ۔ پھر سورہ فاتحہ اور تعمیر شخصیت الگ کتاب، پھر سورہ فاتحہ اور تشکیل شخصیت کے ضابطے الگ کتاب، پھر سورہ فاتحہ اور تصور استعانت الگ کتاب، فاتحہ پر، سورہ فاتحہ پر، پھر سورہ فاتحہ میں لفظ اللہ پر الگ کتاب، پھر سورہ فاتحہ میں صفت رحمانیت اور رحیمیت پر الگ کتاب، پھر سورہ فاتحہ میں رب العالمین صفت ربوبیت پر الگ کتاب، الگ کتاب، پھر قرآن انسائکلوپیڈیا، پھر تفسیر، عربی تفسیر۔ پہلا آدمی ہے جس نے عربی تفسیر لکھی کہ عرب بھی فیض لے ان سے، تو قرآن پر۔ اور پھر حال ہی میں یہ خبر ہے ڈنمارک کے اخبار ٹریبیون کی، یہ فوٹو کاپی میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ 13 فروری 2024 کی خبر ہے، اور یہ اخبار ہے 92 نیوز، یہ ہے 14 فروری 2024 کی۔ ڈنمارک میں آغاز ہوا تھا قرآن پاک کو جلانے کا، اور یہ لوگ ہر جمعہ کے بعد اکٹھے ہو جاتے مختلف ممالک میں، اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے اور قرآن پاک کو جلاتے۔ تو کیا کیا حضور شیخ الاسلام نے؟ سب سے پہلے قرآن پاک کا ڈینش زبان میں ترجمہ کیا، وہ تو قرآن کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، ترجمہ کر کے اپنے پاس سے کارکنوں نے اور تحریک نے نسخے تقسیم کیے۔ جب نسخے تقسیم کیے تو ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا، جب قرآن کو پڑھا تو قرآنی تعلیمات سے آشنائی ہوئی، جب آشنائی ہوئی تو مل بیٹھنے کی فضا ہموار ہوئی، جب مل بیٹھنے کی فضا ہموار ہوئی تو ڈنمارک کی کورٹ میں رٹ دائر کی تحریک منہاج القرآن نے، اور مقدمہ جیتا کہ آج کے بعد قرآن پاک کی بے حرمتی اور کسی بھی مقدس کتاب کی بے حرمتی نہیں ہوگی، یہ قانونی طور پہ جرم ہے۔ یہ مقدمہ ڈنمارک میں تحریک منہاج القرآن نے جیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سوال ہوتا ہے نا، سوال کہ بھائی کیا لینے گئے ہیں، اس کا یہ جواب ہے کہ بھائی یہ لینے گئے۔ کوئی ٹھیکہ ہے انقلاب کا کہ پاکستان سے آئے؟ اگر پاکستان میں قدر نہیں ہے، پاکستان میں ساتھ دینے والی قوم نہیں ہے، تو جو باہر نسلیں ہیں کہ ان کی تربیت پر بھی پابندی ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہیڈ آفس کہاں بنانا ہے انقلاب کا۔ انقلاب نے آنا ہے، وہ آنا ہی آنا ہے۔ خون رنگ لائے گا، انقلاب آئے گا، خون رنگ لائے گا، انقلاب آئے گا۔ آگے کشتی توڑی، بچے کو مارا، دیوار تعمیر کی، تو سنیں وقت کا خضر وہ ہوتا ہے۔ کشتی بھی توڑی تو بادشاہ کو قبل از وقت دیکھا، دیوار تعمیر کی تو قبل از وقت نشاندہی کی، اور بچے کو مارا تو قبل از وقت دیکھا۔ تو وقت کا خضر وہ ہوتا ہے جو آنے والے خطرات سے آگاہ پہلے کرے۔
آنے والے خطرات اور چیلنجز سے آگاہ ان کا ادراک کرے اور پہلے آگاہ کرے. دنیا پھر 10 سال بعد کہتی ہے، 20 سال بعد، ہاں طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے. کہتی ہے نا، ٹھیک کہتے تھے. وہ سمجھ نہیں آتی، وہ اگلے 20 سال کا دیکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ بات ہو گئی. اور اگلی بات، کشتی توڑی تو روزی بچائی. تو جو لوگوں کی، غریب عوام کی معاشی جد و جہد کرے معاشی کفالت کے لیے، یاد رکھ لیں وقت کا خضر ہوگا، وقت کا خضر ہوگا. بچے کو مارا تو ماں باپ کا ایمان بچایا، تو جو نسلوں کا عقیدہ بچائے وہ وقت کا خضر ہوگا. جو نسلوں کا عقیدہ بچائے وہ وقت کا خضر ہوگا. اور دیوار تعمیر کی، چھت تعمیر کی، تو بچوں کو چھت مہیا کرنے کی جدوجہد دے، لوگوں کو، عوام کو، محرومین کو، وہ وقت کا خضر ہوگا. اور یہ ساری بات کر کے جب کہا نا ماں فالتو ہوا نمری، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا بھائی، تو مطلب سارا کچھ کر کے بھی کہے میں نے کچھ نہیں کیا. سارا کچھ کر کے بھی کہے میں نے کچھ نہیں کیا. وہ وقت کا آپ نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث مرتب کیا ہے، 60 جلدوں پر مشتمل مرتب کیا ہے. تو آپ نے نا سافٹ کاپی بھیج دی ترکی کے شیوخ کو، سافٹ پرنٹ نہیں ہوا تھا. تو ہماری باجی ہیں غزالہ حسن قادری، ڈاکٹر غزالہ حسن قادری قبلہ حضور کی بڑی بہو بیٹی، انہوں نے کہا مجھے یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ سافٹ کاپی بھیج دی ہے، عرب کے شیوخ نے اگر اپنے نام سے پرنٹ کروا لی یا اپنے اداروں کے نام سے تو کیا بنے گا. تو کہنے لگی کہ میں قبلہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور شیخ الاسلام کی، اور میں نے کہا حضور ایک بات ہے، دل کو تسلیم نہیں کر رہی، دل کو تسلیم نہیں کر رہا. آپ نے فرمایا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے. تو کہنے لگی کہ وہ آپ نے سافٹ کاپی بھیج دی ہے اور آپ کی 10-15 سال کی محنت ہے، اور پھر 40 سال کی ایک پیچھے انگریزی ہے محنت ہے آپ کی، انہوں نے اپنے نام سے بنوا لی. تو پھر آپ نے فرمایا بیٹا کیا فرق پڑتا ہے، دین کی خدمت تو پھر بھی ہو جائے. کیا فرق پڑتا ہے، دین کی خدمت تو پھر بھی ہو جائے گی. تو جو اتنا کچھ کر کے بھی اپنی طرف اور اپنا لالچ نہ رکھے، وہ وقت کا. اور کہا کان ابوہما صالحا، اجرت وغیرہ میں نہیں لیتا، میں نے تو کسی منہ کے مسکراہٹ اور کسی کی خاطر کیا ہے. بھائی جو دین کو نہ بیچے اور دین کی خدمت کرے کسی مسکراہٹ کے لیے، دین کی خدمت کرے کسی مسکراہٹ کے لیے. مصطفیٰ کی ہے کلی، بجتن کی ہے عطا. جو دین کی خدمت کرے تو یہ نہ سوچے کہ مجھے کیا ملے گا، اللہ کی رضا اور کسی مکھڑے کی مسکراہٹ کے لیے وہ وقت کا، قرآن کہتا ہے وہ وقت کا خضر ہوگا. اب آخری بات عزیزان محترم اور بات ختم. آپ کو ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں اور آپ کو دعوت بھی دینا چاہتا ہوں. آپ کا نام ہے محمد طاہر القادری. وہ یہ ہے کہ 19 فروری آپ کی ولادت ہے، تاریخ بھی 19، مہینہ فروری، نام محمد طاہر. تو یاد رکھ لیں فروری کے اگر اعداد نکالیں تو وہ بھی 19 ہیں، محمد طاہر کے اعداد نکالیں تو وہ بھی 19 ہیں، حسن محی الدین کے اعداد نکالیں تو وہ بھی 19 ہیں، مدینہ کے اعداد نکالیں تو وہ بھی 19 ہیں، مجدد کے اعداد نکالیں تو وہ بھی 19 ہیں. اور 19 اس کو اگر مفرد عدد میں کریں، مفرد عدد کو 19 ہے تو 9 کو اگر 1 میں جمع کریں، 9 اور 1 تو کتنا بنے گا 10. تو 10 میں 0 آ گئی تو 0 کیا ہے، 0 از نتھنگ. 0 از نتھنگ. اپنی ویلیو کے اعتبار سے 0 نتھنگ ہوتی ہے. تو جب 10 بنا تو 0 جب اڑ گئی تو کیا بچا. تو جس طرح فروری کا واحد مہینہ ہے جو 28 کا ہوتا ہے، اس کو اپنی شان کے حوالے سے انفرادیت ہے. اور مدینہ واحد وہ شہر ہے جو کائنات میں ایمان کا مرکز و محور ہے، ایک ہے. اسی طرح محمد طاہر یاد رکھ لے کائنات میں ایک ہی. آپ یہ نکال لیں، میرے پاس وقت نہیں تھا لہذا تفصیلی میں ایک ایک میم ہا میم دال الف لام یہ سارا تا الف ہا یہ سارا میں آپ کو بتاتا. آپ اعداد نکال لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. اب پچھلی صدی کی طرف آ جائیں.
تو پچھلی صدی میں 4 یا 5 مجددین ہو گزرے. اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے بالاتفاق. دوسری طرف سید ابو الاعلیٰ مودودی ان کا نام آتا ہے. تیسری طرف علامہ محمد اقبال کا نام آتا ہے. چوتھا عالم عرب میں امام اسماعیل نبہانی، یوسف بن اسماعیل نبہانی کا نام آتا ہے. پانچواں اس خطے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا نام آتا ہے. تجدید میں آپ نے تجدید کی ہے سیاست اور ملک کے باب میں نام آتا ہے. اور پھر ادھر پیر میر علی شاہ صاحب کا نام آتا ہے. اب اعلیٰ حضرت نے تجدید کی ہے فتنہ احانت رسول کے خلاف. اور آپ کا جو علاقہ ہے وہ انڈو پاک، وہ بر صغیر تھا اور انڈیا میں رہا، ہماری طرف نہیں آئے. اس وقت تو اکٹھا ہی تھا ویسے یہ سارا، ادھر نہیں. اس کے بعد امام نبہانی نے تجدید کا کام کیا ہے عالم عرب میں، اور ان کا بھی مضمون تھا فتنہ احانت رسول کے خلاف. اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر یاد رکھیں آج بھی پابندی ہے عرب میں. ترجمہ قرآن آج بھی اجازت نہیں عرب میں. تو اعلیٰ حضرت خطہ انڈو پاک سے عرب کی طرف نہیں گئے، یہ غور کریں، عرب کی طرف نہیں گئے. اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی عرب سے خطہ انڈو پاک میں نہیں آئے. دو الگ ہو گئے، سبجیکٹ ایک ہی ہے، گستاخی رسول. مجدد دو ہوئے، سبجیکٹ ایک ہے. پھر تیسرا، جب مرزا غلام احمد قادیانی نے چیلنج کیا تھا ختم نبوت پر، تو ختم نبوت پر تجدید کا کام پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا. وہ چیلنج نہ اعلیٰ حضرت نے کیا، اور وہ چیلنج نہ امام نبہانی نے کیا، وہ چیلنج کیا پیر میر علی شاہ صاحب نے، جو باشی مسجد کا واقعہ ہے. 3 شخصیات ہو گئی. چوتھی شخصیت شعور بیدار کرنے کے حوالے سے، سیاسی شعور، قومی شعور بیدار کرنے کے حوالے سے علامہ اقبال ہے. اور اسی قبیل میں پھر اس کو عملی شکل دینے کے حوالے سے قائد اعظم ہے. فیلڈ ایک ہے، ہستیاں 2 ہیں. ادھر 2 تو 4 ہو گئے. اور آگے چلے تو مولانا ابو الاعلیٰ مودودی آپ کا بھی ہے، نام آتا ہے اس میں تجدید میں. تو پچھلی صدی میں اگر کر لیں تو 6 لوگ ہیں یا 5 لوگ، 6 لوگ جنہوں نے تجدید کی. اور زیادہ سے زیادہ میدان تھے 2، میدان تھے 2. یا فتنہ احانت رسول کا میدان تھا، یا ادھر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، وہ بھی تحفظ ناموس رسالت کا میدان تھا. چیلنج کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ و اہل بیت اطہار کی عزت کی بات آئے، دفاع شیخین کی بات آئے، سیدنا صدیق اکبر کے دفاع کی بات آئے، حضرت عمر فاروق کے دفاع کی بات آئے، مولا کائنات کے بارے میں اگر کوئی کہہ دے کہ آپ نے شراب پی کر جماعت کروائی تھی اور رکعتیں بھول گئے تھے، ان کے دفاع کی بات آئے، اور 14 گھنٹے کے دلائل، اور تصوف کو جانور کہا جائے تو تصوف پر کتابیں اور دلائل اور خطابات ہوں. حدیث کی حجیت کا، دلیل کا، وحی ہونے کا انکار کیا جائے تو حدیث پر 101 خطاب ہو، کتابیں ہوں. قرآن کی بات آئے تو انسائکلوپیڈیا آ جائے، قرآنی علوم آ جائیں، علوم القرآن آ جائیں. حدیث کی بات آئے تو امام بخاری اور مسلم کے بعد سب سے بڑا ذخیرہ حدیث اس صدی میں آ جائے. مختلف کتابیں ہیں، سنن ہے، ہدایت الامہ ہے، منہاج الصغیر ہے، مختلف. اور پھر انسائکلوپیڈیا آف سنہ حدیث ہے، وہ آ جائے. اگر دین کی بات ہو، تربیت کی بات ہو، اعتقاد کی بات ہو، خطابات کی بات ہو، اگر محافل ملاج کی بات ہو، ادب مصطفیٰ کی بات ہو، تعلق مصطفیٰ کی بات ہو، نسبت مصطفیٰ کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، معیشت کی بات ہو، بلا سود بیکاری کی بات ہو، اعتکاف ہو، تربیت ہو، ادارے ہوں، تنظیمات ہوں، یونیورسٹی ہوں، کالج ہوں، پوری دنیا میں اسلام کا پرامن چہرہ روشناس کروانے کی جدوجہد ہو. مجھے ذرا بتا دیں کہ طاہر القادری کے علاوہ دوسری شخصیت کون نظر آتی ہے؟ عالم عرب میں اس صدی کے ایک مجدد ہیں جن کو مجدد مانا جاتا ہے، ناصر الدین البانی.
اور عالم عرب میں ایک اتھارٹی ہے، انہوں نے کتنی احادیث کے چیپٹر احادیث کے بخاری شریف سے نکال دیے تھے جو اپنے عقیدے کے خلاف تھی. کتنی احادیث وسیلے کے موضوع پر مختلف احادیث نا نکال دی تھی، کتنی احادیث چیپٹر نکال دیے تھے. اس فتنے کو اگر اجاگر کیا تو وہ حضور شیخ الاسلام نے کیا. عالم میں عرب ہے تو وہاں بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے، یہ ہے عالم عجم ہے تو یہاں بھی دین کی خدمت. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یقوم بدین اللہ الا من احاطہ بجمیع جوانبہ، کوئی بھی اس وقت تک دین کو قائم نہیں کر سکتا اور کوئی بھی دین کو سر بلند نہیں کر سکتا جب تک اس کے ہر پہلو کا احاطہ نہ کر لے. اور اگر اس صدی میں دیکھا جائے تو دین کے ہر پہلو کا اگر احاطہ کیا ہے تو حضور شیخ الاسلام نے کیا ہے. بڑے سے بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ یہ ماننے پہ مجبور ہے کہ دنیا کا کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں اور دنیا کو کوئی سوال ایسا نہیں جو کیا جائے اور طاہر القادری کے پاس جواب ہو. طاہر القادری کے پاس، اور آپ فرماتے ہیں کہ الٹرا ماڈرن مجھے لاکھ سوال کرو، سر کی دنیا سے لے کر ماڈرن سائنس کی دنیا تک مجھے لاکھ سوال کرو، اگر میں قرآن و سنت کی اصل سے جواب نہ دے پاؤں میں دین کی خدمت چھوڑ دوں. اور آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے زندگی گزر گئی جب بھی مجھے کسی نے سوال کیا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے کا موقع نہیں ملا، ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں اس کے سوال کے جواب میں دلیل کیا ہوں. اگلے کی زبان میں سوال ہوتا ہے، اللہ پاک میرے ذہن میں جواب ڈال دیتا ہے، اللہ پاک میرے ذہن میں جواب ڈال دیتا. یہ سوال آپ نے ہارورڈ یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے تو آپ نے کہا بڑے سے بڑا جدید سوال کوئی کرے تو میں قرآن و سنت سے دلیل دوں گا. تو وہاں پہ ایک شخص، یہ 80s کے دور کی بات ہے، ایک شخص روشنی پہ PhD کر رہا تھا. اس نے کہا جی یہ تحقیق جاری ہے کہ قرب قیامت کے قریب جو انسان ہے وہ روشنی کی رفتار پہ سفر کرے گا 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اور روشنی کی رفتار پہ سفر کرے گا. آپ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارا قرآن کیا، 1400 سال پہلے کئی روشنیوں کی رفتار پہ سفر کر کے ہمارے نبی معراج بھی کر رہے ہیں. برات پر کئی روشنیوں کی رفتار پہ سفر کر کے معراج کر رہے ہیں. تو یہ تو ابھی تحقیق ہوگی یا نہیں ہوگی، مگر قرآن اور سنت اس کا جواب. لہذا عزیزان محترم یہ جو اعتدال کا راستہ اپنایا ہے کہ ہر پہلو کو لیا، ہر حصے کو لیا، ہر جزء کو لیا، ہر عنصر کو لیا، اور جہاں پوری دنیا میں جہاں رہنمائی کی ضرورت ہوئی، جس جگہ پر رہنمائی کی ضرورت ہوئی حضور شیخ الاسلام فرنٹ لائن پہ ہیں اور رہنمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے علاوہ ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی جو پوری دنیا میں اس انداز میں خدمت دین کر رہی ہو جس انداز میں آپ کر رہے ہیں. دعوت ہے آپ کو، ہمارا کام ہے صدا دینا، صلاح عام ہے یاران مبتدا کے لیے، ہمارا کام ہے صدا دینا، حصہ بننا ہے آپ نے. جس طرح قرآن پاک میں محبوب وما علیہ اور وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، سامنے رکھ دینا. آپ تحقیق کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں، دیکھیں، اگر آپ کو کوئی متبادل نظر آ جائے تو ہمیں بھی دعوت دے دیں، اور اگر کوئی متبادل نظر نہ آئے تو اس تحریک کا، اس مشن کا حصہ بنیں دین اسلام کی سربلندی کی. اللہ پاک آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دین اسلام کے لیے خدمت کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.